والا مریض ہے, انوکھا مریض آئی سی یو میں لیٹا ہوا ہے اور عدالت میں بھی چلا جاتا اپنے پاؤں پہ چل کے. تو یہ ڈرامے بازی جو ہے مشرف صاحب بند کریں, اب وہ مرد کے بچے بنے, ذرا مرد بنے مرد. فوج کے اندر ایک ہے, یعنی اس میں ڈویژن ضرور ہوگی. کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اس برادری کا بندوق ہے, اگر وہ ریکٹ کرتی ہے تمہاری عزت کا معاملہ ہے اور تم نے ہمارے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہو کے قوم کو مکے دکھانے والا اور چیف جسٹس صاحب کے کراچی جانے پر افتخار چودھری صاحب کے کراچی کو خون میں نہلا دینے کا حکم دینے والا جو بدترین ڈکٹیٹر تھا, وہ کس منہ سے کہتا کہ وہ غدار نہیں ہے؟ یہ نوٹ کے ریئل پاور جی ایچ کیو میں ہے, ادھر نہیں ہے. لگتا مجھے یوں ہے کہ ہم نے چھیڑ تو دی تال, لیکن اس تال کو کسی قسم کا سنگیت بنانے کی اب ہم میں شاید کوئی رستہ نظر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے وزارت داخلہ کو درخواست دی تھی کہ انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے, لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ پرویز مشرف کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں ملے گی. اب صورتحال کافی حد تک واضح ہو چکی ہے, لیکن ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سے بااثر لوگ, بہت سے طاقتور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کو عدالت سے سزا نہیں ملے گی. اور ابھی بھی آپ سنتے رہیں گے میڈیا میں بہت سے لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں, پرویز مشرف کو سزا نہیں ہوگی, وہ باہر چلے جائیں گے. آج بھارت کے اخبار ٹائمز آف انڈیا نے ایک خبر چھاپی اور ٹائمز آف انڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ سعودی عرب نے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ خفیہ ڈیل کی ہے اور پرویز مشرف کو سیف پیسج مل جائے گا, وہ سعودی عرب چلے جائیں گے. لیکن ٹائمز آف انڈیا کی یہ خبر بھی غلط ثابت ہو گئی. آنے والے دنوں میں آپ اسی طرح کے بہت سے دعوے سنتے رہیں گے. تو یہ جو ایک تاثر ہے کہ پرویز مشرف کو سزا نہیں ہوگی اور وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے, یہ تاثر ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا, اس پر بات کریں گے. اور یہ جو افواہوں کا طوفان ہے, اس میں ہم نے ڈھونڈا جناب خواجہ محمد آصف صاحب کو, وزیر دفاع. بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب. خواجہ صاحب, باقاعدہ سوالوں کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک تاثر ہے, ایک امپریشن میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب کے اختیار میں ہوتا تو مشرف صاحب کو اجازت مل جاتی, لیکن یہ وزیر اعظم نواز شریف ہیں جس کی وجہ سے اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھ کے سوالوں کا سامنا کرنے کے لیے بڑے تیار نظر آ رہے ہیں. اختیار تو وزیر اعظم کا نا, باقی تو اختیار جو ہیں وہ سارے سب سروینٹ ہیں اس اختیار کے جو وزیر اعظم کو پاکستان کی عوام نے دیا ہوا ہے. تو آخری لفظ جو ہے یا آخری حرف جو ہے وہ تو وزیر اعظم کا ہوگا. باقی میں یا کوئی اور یا آپ یا کوئی ہماری ایک اپنی سوچ ہے, اور اس سوچ کا ایکسپریس کرنا جو ہے وہ رائٹ بھی ہے سب کا. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم نے کیا ہے, مشاورت کے بعد کیا ہے. اور یہ درست ہے کہ مشاورت میں آدھی کابینہ کہہ رہی تھی اس کو مشرف کو جانے دو, آدھی کابینہ کہہ رہی تھی کہ نہیں اس کو نہ جانے دو. کابینہ اس مسئلے پہ بالکل تقسیم ہو گئی تھی. نہیں, کابینہ کی امیر صاحب میٹنگ نہیں بلائی گئی, لیکن جو اس میٹنگ میں جو زیادہ تر لوگ پریزنٹ تھے وہ کابینہ کے ارکان تھے. اور اس میں اگر یہ جسارت کروں تو اس میں میجورٹی جو تھی وہ اس حق میں تھی کہ جو اصول اور قانون کے تقاضے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مشرف کو جو ہے اجازت اس طرح نہ دی جائے کہ وہ قانون اور قاعدے ہر چیز کو پامال کرتا ہوا ملک سے باہر نکل جائے. اچھا خواجہ صاحب, ایک میں آپ کے ساتھ ماضی کی ایک یاد شیئر کرنا چاہتا ہوں. نواز شریف صاحب کے ساتھ پچھلے سال الیکشن سے ایک دو دن پہلے ایک گفتگو ہوئی تھی, اس میں انہوں نے کیا کہا تھا ذرا سنیے. معاف کر دیا ہے, ذاتی غصہ رنج میرے سینے میں بدلے کی کوئی تمنا نہیں ہے, انتقام کا کوئی جذبہ میرے سینے میں نہیں ہے, میں سچ بات کر رہا ہوں. لیکن مشرف صاحب نے جس طرح سے 2003 میں جو کچھ کیا, ججوں کو بھی ہاؤس اریسٹ کر دیا, ان کے بچوں کو گھروں سے باہر نہیں جانے دیا, اسکول وہ نہیں جا سکتے تھے, اور پھر یہ تالے لگ گئے یہاں پہ سپریم کورٹ ہو. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے امیر صاحب. چلے مجھے گرفتار کیا, گورنمنٹ ٹاپل ہوئی, اسمبلی ختم کر دی گئی, مجھے ملک سے باہر بھیج دیا گیا, 7 سال
जलावतनी वालिद साहब मेरे फौत हो गए, उनको हमने यहाँ, इन्होंने हमें यहाँ नहीं आने दिया, दफन करने के लिए नहीं आने दिया, और फिर हमने उनको वहीं से उनकी डेड बॉडी को खुदा हाफिज का जद्दे से जहाज में सवार किया। तो वो तो पर्सनल बात होगी, लेकिन ये जो मामला है ये मेरे बस की बात नहीं कि मैं माफ कर दूं, ये कौमी जराइम है। कौमी जराइम, नवाज शरीफ साहब ने कहा कौमी जराइम। आप इत्तेफाक करते हैं कि परवेज मुशर्रफ एक कौमी मुजरिम है? मियां साहब ने इसके अलावा एक और बात की हुई है, उन्होंने कहा इस केस में कौम मुद्दई है। ये मुद्दईयत जो है इस केस की वो पाकिस्तानी कौम आइन तोड़ने का और कानून को पामाल करने का, जुडिशरी को जो 5 चार्जेस हैं जिसमें जजों को कैद करने का, जुडिशरी को मुअत्तल करने का, ये सारे जो लिस्ट है ये जराइम की, ये स्टेट, दे आर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत के खिलाफ जराइम है। ये पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है, उसका वजूद जो है उसके खिलाफ। रियासतें जो है वो कानून और आइन के साथ चलती है ना, रियासतें को जंगल तो नहीं है। जब आप कानून और आइन को एब्रोगेट करें और उसमें अपनी फर्दे वाद की ख्वाहिशात को जो है उस पर मुसल्लत कर दें, तो फिर वो स्टेट नहीं रहती, वो तो एक जो है। तो मुशर्रफ कौमी मुजरिम है जी? एब्सोल्युटली, इसमें शक अच्छा, नहीं। अब पिछले 3 महीने से पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देखा कि इस कौमी मुजरिम को बचाने के लिए खुल्लम खुल्ला बबांगे दोहल कोशिशें की जा रही थी, और एएफआईसी में जिन लोगों ने उसको रखा हुआ था, एएफआईसी में वो उसका कोई इलाज नहीं कर रहे थे, उसकी कोई एंजियोग्राफी नहीं हुई। तो क्या परवेज मुशर्रफ जैसे कौमी मुजरिम को बचाने की खुल्लम खुल्ला कोशिशों में मुलव्वस लोग भी कौमी मुजरिम नहीं है? मीर साहब, इसके अलावा मैं जरा इस लिस्ट को थोड़ा और एक्सपेंड करूंगा। जिन लोगों ने 3 या 4 नवंबर 2007 को उसकी इमरजेंसी को रेटिफाई किया था, उसके ऊपर अंगूठे लगाए थे, वो भी कौमी मुजरिम है। कौमी मैं असेंबली में कहा है, मैंने, हमारे साथ भी बैठे हुए, उधर भी बैठे हुए। अब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने असेंबली की लाइब्रेरी से जाके पूरा रिकॉर्ड निकलवाया? किस किसने तकरीरें जिसने की हैं, अभी भी असेंबली में बैठे हुए हैं जिन्होंने उनके उस खाक में तकरीरें की हुई हैं। तो रोजाना मीडिया आपका उनको बुला के जो है वो फाले निकलवाता है, तोता जो है फाल निकालता है आके। उनमें से कुछ आप आपकी पार्टी में जाके बैठ गए ना? नहीं, मैं बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल, मुझे इतराफ है कि इस बात का कि हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग आए हैं इलेक्शन के दौरान जो है, वो जो एक पूरा एक सैलाब आया है उसमें ऐसे लोग आ गए, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे इसका इतराफ है। लेकिन अमीर साहब देखें, ये सारी जो कोशिश है, ये सारी तगदो जो है, जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा कि ये उसकी जाती लड़ाई नहीं है, मेरी भी जाती लड़ाई नहीं है। जो कैद मैंने काटी, आप उसके बड़े ऐनी शायद हैं, आपने, मेरे और दोस्तों ने, ख्वाजा साद रफीक ने कैद काटी। हम जो जितने भी जो जेल में कैद काटने वाले या अटक की कोठरी में कैद काटने वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो और लोगों ने काटी है, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से काटी है। तो ये इन तमाम लोगों की जाती जंग नहीं है। हमारी खुदा गवाह है इस बात का कि जाती जंग नहीं है, कोई बुग़्ज़ नहीं है। मैं इसी जोश और जज्बे के साथ बात करता था आज से 7 साल पहले भी, 8 साल पहले भी। अब तो बाल सफेद हो गए हैं, उम्र भी बहुत गुजर गई है। आज भी उसी जज्बे के साथ बात कर रहा हूं कि ये कौमी मुजरिम है, और ये शख्स जो है, इसने जिस तरह तहवाला किया इस मुल्क को, जिस जंग में हमें फंसा गया है, जिसमें हमारे फौजी जवान जो हैं, ठीक है, वो शहीद हो रहे हैं। लेकिन खाई साहब, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कि मुकदमा तो सिर्फ एक आदमी पे चल रहा है ना, तो आपके नागदीन कह रहे हैं कि अबेटर्स, आर्टिकल 6 में अबेटर्स का भी लिखा हुआ है जिन्होंने मुआवनत की। साहब, जो आपने बात की है ना, जो आपने बात की है कि और लोग बड़ी मुआवनत कर रहे हैं या प्रेशर बड़ा पड़ रहा है और लोग बड़ा एडवोकेट कर रहे हैं, मेरी अपनी असेसमेंट है, ये मेरा अपना तज्जिया है कि जो लोग इस बात से डरते हैं कि ये जाल जब फेंका गया तो इसमें बड़ी बड़ी मछली, एक तो मगरमच्छ तो पकड़ा गया है, और भी मछलियां जो हैं जो बैट करती रही हैं, जो इस वक्त बड़े आराम की जिंदगी गुजार रही हैं, जिन्होंने इसके दौरे हुकूमत से फायदे लिए, जिन्होंने इसके दौरे हुकूमत में मजे उठाए, आज उनमें से कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलता। उसने उस दिन स्पेशल कोर्ट में कहा कि मेरे दौर में कोई फाइनेंशियल करप्शन नहीं हुई, मैं तो पाकिस्तान को आगे लेके गया। मीर साहब, मैं आपको एक वाकया बताता हूं, मैं उस बंदे का नाम भी आपको प्रोग्राम के साथ बात बता दूंगा, फोन नंबर भी दे दूंगा। एक साहब हैं जो जनरल परवेज मुशर्रफ के बड़े करीब रहे हैं, जब ये लंदन शंदन थे, इनके वो मसाइब खास थे। उन्होंने मुझे डायरेक्टली ऑफर किया है कि मैं इनकी जायदाद जो है,
چاہے وہ دبئی میں ہے، چاہے وہ لندن میں ہے یا امریکہ میں ہے، وہ سارے کے پتے دیتے ہوں میرے سے کمیشن طے کر لو. کتنی بدقسمتی ہے اس آدمی کی کہ کلوزسٹ لوگ جو ہے اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی سیکرٹ ایسٹ جی وہ جو ایسٹس ہیں وہ ہم آپ کو دیتے ہیں. ہاں. ہمارے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کمیشن طے کرے کہ ہمیں اگر ملین پاؤنڈ کے ایسٹ دیتے ہیں ہمیں لاکھ ملے گا یا 2 لاکھ ملے گا، 20%، 15%، 25%، جس طرح نیب لیتا ہے. نیب بھی تو لیتا ہے نا کمیشن. اس طرح کا کوئی وہ فارمولہ طے کرنا چاہتے تھے. ہم نے نہیں اس کو پرسو کیا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرپشن جو ہے یہ اربوں خربوں روپے یہ اپنے ایم پی ایز ایم این ایس کو اس نے آخری 2008 کے الیکشن کے بعد جو ہے اپنے کافری کے لوگوں کو پیسے دیے. میں ابوظہبی میں، دبئی میں، ابوظہبی کو اس نے آپ کے اکاؤنٹ میں، یہاں اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹس آپ نے بھی دی، میں نے بھی دی. وہ کس کے اکاؤنٹ ہیں؟ اس کے اکاؤنٹ نہیں ہے تو اور کس کے اکاؤنٹ ہیں؟ جو گھر ہیں ایجویر روڈ کے اوپر یا 1-2 اور پراپرٹیز ہیں وہاں پہ، وہ کس کے ہیں؟ وہ کہاں سے پیسے آئے؟ اور یہ جو کرپشن کا بازار گرم ہوا اس دوران جو ہے آج وہ سارے بینیفیشری سمیت شوکت عزیز کے کوئی بھی، یہ کتنی بڑی بات قسمتی ہے اس شخص کی. نہیں دیکھیں خیر صاحب آپ برا نہ منائیے گا، شوکت عزیز ٹھیک ہے پرویز مشرف کے ساتھ نہیں کھڑا، لیکن آئین کو ایبروگیٹ کرنے والے اس شخص کو 3 مہینے تک اے ایف آئی سی میں کس نے رکھا؟ آپ ہیں وزیر دفاع. وزیر دفاع ہمیں بتائے کہ اے ایف آئی سی کے رولز اینڈ ریگولیشن میں گنجائش ہے کہ 3 مہینے تک ایک مریض وہاں پہ بغیر کسی اینجیوگرافی کے بیٹھا ہوا ہے اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ پوری فوج جو ہے اس کے پیچھے کھڑی ہے. اور اگر اور یہاں بیٹھ کے احمد رضا قصوری صاحب نے کہا کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو بندوقوں والے پھر چھوڑیں گے نہیں تمہیں. وہ ان کو خواب نظر آتے ہوں گے. فوج ایک ادارہ ہے اور وہ کسی فرد واحد کے دفاع کے لیے نہیں بنا ہوا. وہ اس ملک کی سرزمین کی، اس ملک کی جغرافیائی حدود کی، اس ملک کی نظریاتی حدود کی حفاظت کے لیے بنا ہوا ہے. ایک میں بالکل کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں بغیر کسی بہام کے کہ فوج جو ہے وہ کسی فرد واحد کی حفاظت کے لیے نہیں بنا ہوا. ان کی دفاعی صلاحیتیں جو ہیں وہ ہمیشہ کل بھی، آج بھی اور آنے والے کل میں بھی اس ملک کی دفاع کے لیے استعمال ہوں گی. کبھی کسی فرد واحد کے لیے کبھی نہیں استعمال ہوں گی. اچھا یہ تو آپ نے اپنی اوپینین دی ہے نا، لیکن نہیں میں اوپینین دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. وقت آئے گا اور آپ کو یہ جو سچ ہے جو اس ملک کے، دیکھیں میر صاحب ایک بات یاد رکھیں، اکانومی، دولت، یہ انڈیکیٹرز جو ہیں یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کسی ریاست کے لیے، لیکن کچھ ایسی اقدار ہوتی ہیں جو عرفہ اور اعلیٰ ہوتی ہیں، ٹرانسینڈنٹ ہوتی ہیں. جب تک قوموں میں، سویلائزیشن میں، سوسائٹیز میں، معاشرے میں، خاندان میں وہ عرفہ اور اعلیٰ اقدار نہ پیدا ہوں وہ لوگ سروائیو نہیں کرتے، وہ کوالٹی نہیں پیدا ہوتی. اچھا آپ اعلیٰ اقدار کی بات کر رہے ہیں. آپ جب گرفتار ہوئے تھے پرویز مشرف کے دور میں آپ پہ کرپشن کا الزام لگایا گیا تھا نا؟ جی بالکل لگایا گیا تھا. کوئی الزام ثابت نہیں ہوا؟ پرٹیکولر الزام نہیں ثابت کچھ نہیں ہوا. آپ نے الزامات کا سامنا کیا؟ بالکل میں نے کیا جی. 5.5 مہینے دونوں ہاتھوں کو ہتھکڑی لگوا کے میں انٹروگیشن کرواتا. اچھا اب خواجہ صاحب آپ جب پچھلی اسمبلی میں جب آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر تھے اور چودھری نثار علی خان صاحب اس کے چیئرمین تھے تو آپ ہی لوگوں نے یہ این ایل سی اسکینڈل شروع کیا تھا جس میں مشرف دور میں این ایل سی نے بینکوں سے قرضے لے کے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی، 2.25 ارب روپے کا نقصان ہوا. آپ لوگوں نے کہا کہ جرنیلوں کے خلاف مقدمہ چلاؤ اور 3 جرنیلوں کے کورٹ مارشل کا پھر اعلان ہوا، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پھر رائل پام اسکینڈل آپ ہی لوگوں نے نکالا، اس میں بھی ریلوے کی 140 ایکڑ اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا معاملہ تھا، اس میں بھی 3 جرنیلوں کو آپ لوگوں نے پکڑا. آپ نے کہا نیب کارروائی کرے، کچھ نہیں ہوا. یہ ایک ننگی حقیقت ہے، ایک ننگی حقیقت ہے. پوری قوم جانتی ہے کہ آپ بھلے جو مرضی کر لیں. اور اشفاق پرویز کیانی صاحب نے اعلان کیا کہ ہاں میں ان کا کورٹ مارشل کروں گا، نہیں ہوا. اسی لیے آج بھی بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خواجہ آصف صاحب بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، پرویز مشرف کو سزا ہو بھی جائے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. میر صاحب یہ بات جو آپ نے کی بالکل درست بات ہے. این ایل سی والا جو اسکینڈل ہے، جو انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں پیسے لوٹائے، انہوں نے گنوائے، اس ملک کے، اس وطن کے پیسے تھے، اس عوام کے پیسے تھے. دوسرا ہم نے ریلوے وہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایگریمنٹ ہو گیا تھا، لیکن جن لوگوں نے وہ نقصان پہنچایا ہے ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے. میں اس کے بالکل حق میں ہوں اور میں حکومت کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے، ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے سرکاری پارٹی کا، میں آئی ول سی ٹو اٹ کہ یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھیں اور احتساب جو ہے صرف سیاستدانوں تک محدود نہ رہے. احتساب جو ہے وہ یہی ہم سیٹل کرنے کی پرنسپل کوشش کر رہے ہیں نا کہ ایکویلٹی بیفور لا.
جو قانون حامد میر کے لیے وہی خواجہ آصف کے لیے اور وہی اس کے کیمرے کے پیچھے جو بچہ کھڑا ہے اس کے لیے. سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. کسی کو ترجیح نہیں ہونی چاہیے قانون کے نظر میں, کسی کو فوقیت نہیں ہونی چاہیے قانون کی نظر. یہی پرنسپلز ہم سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر پرویز مشرف کو روکا ہوا ہے, پرویز مشرف پہ مقدمہ چلا رہے ہیں اور انسسٹ کر رہے ہیں کہ قانون کے تمام تقاضے پورے ہوئے صرف اس لیے کہ یہ پرنسپل ڈیسائیڈ ہو. ایک مہذب معاشرے کا جو ایک چہرہ جو ہے وہ سامنے لا سکیں کہ ہم لوگ جو ہے قانون اور آئین کا احترام کرتے ہیں اور ایک مجرم جو ہے ایک ہی قسم کے جرائم میں ملوث افراد جو ہے ایک کے لیے علیحدہ قانون نہیں ہے اور دوسرے کے لیے علیحدہ. دیکھیں میں میر صاحب کوئی ذاتی میں سٹوری سنا کے کوئی جو ہے وہ اس مسئلے کو کوئی ایسا غلط رنگ نہیں دینا چاہتا, لیکن 12 اکتوبر 1999 میں جب تختہ الٹا گیا ہماری حکومت کا, اس کے بعد جو لوگ پکڑے گئے ہمارے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے, یہ مفلر ہی اتار لیتے تھے گلے سے اور مفلر باندھ دیتے تھے آنکھوں کے اوپر, دونوں ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگا کے اس کے بعد انٹیروگیشن کرتے تھے. کوئی اچھا مہذب آدمی ہوتا تھا, ڈیسنٹ آدمی ہوتا تھا تو وہ ہتھکڑیاں کھلوا دیتا تھا, پٹیاں اتروا دیتا تھا, لیکن نارملی ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا اور ہم نے انٹیروگیشنز کروائیں. ایک کوئی پتہ نہیں کہاں سے خواب و خیال میں بھی وہ باتیں نہیں تھی, ان کا بھی جواب دیا, حساب دیا, 11 سال کے بل دیے, سوئی گیس کے, بچوں کی فیسوں کے. اس لیے سعد رفیق صحیح کہتا نا, مرد کے بچے بنو. نہ مرد کا بچہ کیا بنا, 1600 بندے اس کی حفاظت کر رہے ہیں, کرتے دے تھلے انہیں جڑی ہے جیکٹ پائی دیے گی, ایتھے وہ کرتا پہنچا جائے گا, تھلے جیکٹ پائی دیے گی. اچھا تو میر صاحب یہ کیا کمانڈو ہے, کیا مکے دکھاتا تھا. 1600 آدمی میر صاحب, یہاں پہ بچے جو ہیں امام بارگاہوں کے اندر, مسجدوں کے اندر, سکولوں کے اندر, جنازوں کے اندر پاکستان کی عوام جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئی اور ان دہشت گردوں کا نشانہ بن گئی. اور یہ دہشت گردی کی ساری جو کلچر اس ملک میں جو ہے وہ اگر یہ لیٹتا نا امریکہ کے آگے تو یہ کلچر کبھی نہ ڈیولپ ہوتا یہاں پہ. خائر صاحب یہی تو میں آپ سے بار بار پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے جرنیل جو ہیں, چند جرنیل حضرات جو کہ سیاست میں ملوث ہوتے ہیں, یا امریکہ سے ٹیلی فون کال آتی ہے تو یو ٹرن لے لیتے ہیں, لیکن الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ بھائی مان جاؤ, مت کرو, یہ یو ٹرن نہیں لیتے. بالکل ہم جو بات کر رہے ہیں قانون اور آئین کے مطابق بات کر رہے ہیں, ہم نہ کسی منت کر رہے ہیں نہ کوئی یو ٹرن لے رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں روایات ہے, اس قسم کی روایات مرتب ہوں جو آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ فخر کر سکیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے یا ہمارے اسلاف نے یہاں پہ ایسی روایات مرتب کی تھی. اچھا لیکن میں آپ کو تنگ نہیں کر رہا خائر صاحب, سنیے ذرا. چند دن پہلے پروسیکیوٹر جنرل اس کیس میں مشرف صاحب کے خلاف جو غداری کا الزام ہے, اس میں جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں اکرم شیخ صاحب, انہوں نے یہیں پہ جس جگہ پہ خواجہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں بیٹھ کے کیا کہا تھا. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جو وزارت داخلہ نے سیکیورٹی الرٹ جاری کیا کہ مشرف صاحب اگر عدالت میں آئے تو ان پر حملہ ہو جائے گا, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے. تو اکرم شیخ صاحب کا جواب سنیے. سیکیورٹی الرٹ جو ہے سوائے جنرل مشرف کی مدد کرنے کے اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا. جی خواجہ صاحب ایگری کرتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ جعلی پٹاخے جڑے باہر کر ہوئے گھر تو نکلتے سن, وہ جو رومال کے اندر سے کوئی چیز نکل آئی ہے, سارے یہ سب ٹوپی ڈرامہ تھا. یہ سارا جو ہے جو ان کے جو سمپتھائزر ہیں, جو کوئی ایک ادھر ہے, 2 ادھر ہیں, ایک ادھر ہے, وہ لوگ ایسے ڈرامے کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بندہ وزارت داخلہ کا سیکیورٹی الرٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وزیر داخلہ بھی اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لینا, کسی کی ذمہ داری ٹھہراتا ہوں, لیکن دیکھیں اس سسٹم میں ایسے لوگ موجود ہیں, اس سسٹم میں پیراسائٹس موجود ہیں, اس سسٹم میں ابھی تک جراثیم موجود ہیں جو اس ملک میں 35-40 سال کی جو آمرانہ ہمارے رویے رہے ہیں ان کی پاسداری آج بھی کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہے. لیکن میں آپ کو ایک ہی بات بتا دوں کہ آج جو ہماری فوج جو ہے اور جس طرح بہادری کے ساتھ, جس طرح جاں فشانی کے ساتھ اور جس طرح انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں, اسی حلف کے لیے پیر صاحب اس بات پہ غور کریں, جس حلف کے لیے ہمارے نوجوان بچے جو ہیں, نوجوان جو سپاہی جو ہیں, بریگیڈیئر, کرنل, میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل شہید ہوئے, جس حلف کی پاسداری کے لیے انہوں نے جانیں صرف اس لیے قربان کی کہ انہوں نے ایک حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم مادر وطن کے لیے اپنی جان قربان کریں گے.
میں اور آپ نے تو نہیں وہ حلف اٹھایا ہوا، انہوں نے اس حلف کا پاس کیا، اس شخص نے حلف کا پاس نہیں کیا. لیکن ہم وہ اس نے دو دفعہ ہم وہ حلف اٹھائے بغیر بھی پاکستان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ میرا وجود جو ہے، میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا اجاڑ دے میری مٹی کو، دربدر کر دے. تو یہ جو اے ایف آئی سی والے ہیں، یہ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے. اے ایف آئی سی والوں کو اس حلف کی کیوں نہیں سمجھ آتی؟ سر یہ لوگ جو ہیں جو آج بھی اس کے ساتھ اپنی وفاداریاں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ لوگ آج بھی بے راہ لوگ ہیں، یہ ذہنی طور پہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. یہ زمین جو ہے، یہ ملک جو ہے، یہ وطن جو ہے ہمارا آخری حوالہ ہے. جب تک یہاں پہ قانون اور آئین کی بالادستی قائم نہیں ہوگی، یہ وطن جو ہے وہ اپنی وہ جو کہتے ہیں وہ فیض کا جو ہے کہ یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ منزل تب ملے گی، یہ شب گزیدہ سحر اور یہ داغ داغ اجالا جو ہے تب ختم ہوگا جب ہم آئین اور قانون کی پاسداری، رول آف لا اس ملک میں اسٹیبلش کر سکیں گے. جی، بھٹکے ہوئے لوگوں، وزیر دفاع کی باتیں سنو اور اپنے ذاتی تعلق اور اپنے ذاتی انا کو پاکستان کے قومی مفاد پر ترجیح دینا بند کر دو. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ صاحب، بہت سے موضوعات ہیں جس پہ آپ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ آج کا موضوع پرویز مشرف صاحب ہیں تو اسی حوالے سے میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے آپ خالد رانجھا صاحب کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی، میں ذرا چاہتا ہوں آپ ذرا سنیں. ہم نے خالد رانجھا صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو مشرف صاحب کے وکلا ہیں وہ اسپیشل کورٹ میں ججز کے ساتھ انتہائی نامناسب رویہ اختیار کرتے رہے، ان کو دھمکیاں دیتے رہے، لیکن مشرف صاحب اس کورٹ میں آئے تو کہا کہ میں اس عدالت کی رسپیکٹ کرتا ہوں. تو خالد رانجھا صاحب نے کیا جواب دیا، سنیے. مشرف صاحب نے آج عدالت پر اعتماد کا اظہار کیا، جبکہ انور منصور صاحب، اس سے پہلے دیگر جو وکلا تھے، وہ عدالت پر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے تھے. وہ انسٹرکشن تھا، یہ انور منصور کی ذاتی بات نہیں تھی. اچھا، ایوری ورڈ سیڈ واز آن انسٹرکشنز. مشرف صاحب کی انسٹرکشن تھی، جو بھی سال کی انسٹرکشن ہوتی ہے. اچھا خواجہ صاحب، اب پرویز مشرف کے وکیل نے یہ اعتراف کر لیا پوری قوم کے سامنے کہ ججز کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کر رہے تھے، وی ور انڈر انسٹرکشنز. تو جو لوگ جان بوجھ کر اور دانستہ طور پہ عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں اور پیسے لے کے مال پھڑ کے گالاں کٹ دے پینے، تو حکومت جو ہے وہ تو خاموش رہی اس معاملے پہ. اس نے چھوڑ دیا کہ ججز کو کوئی گالیاں نکالتا ہے تو نکالو. دیکھیں، ایک قانون ہے جس کے تحت جو ہے عدالت جو ہے ریٹیلیٹ کر سکتی ہے، ریئیکٹ کر سکتی ہے، وہ قانون موجود ہے. عدالت نے مناسب نہیں سمجھا ریئیکٹ کرنا، لیکن ایک بات سنیں، مایا ناز وکیل ہیں جن کا یا رانجھا صاحب جو بول رہے تھے، اگر یہ لوگ جو ہیں، یہ ملک کی اشرافیہ ہے، یہ اتنے بڑے بڑے وکلا ہیں، اگر یہ پیسے لے کے گالیاں لوگوں کو دیتے ہیں یا ججوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ کل پیسے لے کے کسی اور کے گریبان بھی پکڑ لیں گے، کسی اور کو گالی بھی دے دیں گے. یہ سارا پیسے کا معاملہ ہے. تو آپ ان کی کوالٹی یا ان کا لیول یا ان کا معیار جو ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ کنفیشن کر رہے ہیں کہ ہی واز انڈر انسٹرکشنز فرام مشرف کہ وہ کورٹ کے اوپر بد اعتمادی کا اظہار کرے اور گالیاں دے. کیا ہے کہ وہ وکلا حضرات جن کا کسی نہ کسی حوالے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پرویز مشرف کے ساتھ تعلق ہے، کیا وجہ ہے کہ وہی وکلا مسنگ پرسنز کے کیسز میں آئی ایس آئی، ایم آئی اور ایف سی کے وکیلوں کے طور پہ مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ پیسے دے کے جو بندہ گالیاں دے سکتا ہے وہ یہی کام کرے گا. یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ ایسے وکیل کا انتخاب کرتی ہیں جو ججوں کو جا کے گالیاں دیں. بالکل آپ دیکھیں نا، وہ انہوں نے وہ ایک اٹارنی جنرل ایک حکومت نے لیا ہوا تھا، وہ بھی گالیاں دیتا تھا. آپ اور میں اکٹھے تھے، ہمارے سامنے گالیاں دے رہا تھا اور جس قسم کے اشارے کر رہا تھا. تو یہ دیکھیں، جس طرح ہم سیاستدانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو چند ٹکوں کے عوض یا مفادات کے عوض یا ٹکٹ کے عوض یہ بک جاتے ہیں. اسی طرح وکلا میں بھی ہیں. اسی طرح آپ کے یہاں پہ اینکر پرسن ہیں جو پیسے لے کے پروگرام کرتے ہیں، جو اکتفا نہیں کرتے، جو تنخواہ جو ملے چینل سے وہ نال پروگرام ہی بیچ دے گئے. تو یہ اس قسم کی معاشرے کی کالی بھیڑیں جو ہیں ہر پروفیشن میں ہیں، اور اس کا یہ ایک حقیقت ہے. لیکن خواجہ صاحب، آپ وزیر دفاع ہیں تو سیکیورٹی ایجنسیز کو پابند بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ججوں کی توہین کرنے والے وکیلوں کے ذریعے بلیک میلنگ نہ کریں. بالکل میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں میر صاحب. یہ ایک اصول کی جنگ ہے. یہ مشرف کے ساتھ ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے. یہ اصول اسٹیبلش ہونا چاہیے.
فار آل ٹائمز ٹو کم یہ اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. ایک دفعہ یہ اصول اسٹیبلش ہو گیا, یہ منزل ہم نے عبور کر لی, یہ تھریش ہولڈ ہم نے کراس کر لی. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں جو قانون کی حکمرانی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہوگی, اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ باتیں جو ہے ماضی کا حصہ بن جائیں گی. ہمارا جو فیوچر جو ہے, آنے والی نسل جو ہے, اس کو ہم اچھی اور روشن اور سنہری روایات دے کے جائیں گے. اچھا, اب مشرف صاحب کو تو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی, لیکن آپ نے کل ایک تجویز پیش کی تھی کہ ان کی والدہ اگر پاکستان آنا چاہیں تو ہم ان کو ایئر ایمبولینس فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس بارے میں آپ ابھی تک اپنی پیشکش برقرار نہیں, بالکل جی. دیکھیں, میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہا تھا کہ مائیں جو ہوتی ہیں, مائیں, بیٹیاں, بہنیں, یہ سانجھا رشتہ ہے, یہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جو ہے وہ صحت کاملہ, شفائے کاملہ عطا فرمائے, اور ماں کا سایہ ہمیشہ ان کے سر پہ رہے. اگر وہ چاہتے ہیں تو بالکل حکومت جو ہے ول گو آؤٹ آف دا وے ٹو ارینج دیٹ کہ ان کی والدہ پاکستان لے آئیں اور وہ ملاقات کر سکیں. وہ قید تو نہیں ہے, وہ اس وقت آزاد ہیں, وہ اپنے گھر آ کے رہ سکتی ہیں, اپنے بیٹے کے ساتھ آ کے رہ سکتی ہیں. اچھا خالد صاحب, ابھی میں نے مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات کی تھی, تو پچھلے دنوں وہ جو ایک مشہور کیس ہے مالاکنڈ سے جو 35 افراد غائب ہوئے تھے, کچھ لوگ آپ نے پروڈیوس کروا دیے, لیکن اس کیس میں جو لوگ پروڈیوس نہیں ہوئے تو اس پر جو مقدمہ درج کروایا آپ کی طرف سے, جو مقدمہ درج کروایا گیا, وہ ایک نائب صوبیدار کے خلاف آپ نے مقدمہ درج کروایا. آپ نے بھی دیکھ ڈھونڈا کہ کمزور ترین آدمی کے خلاف مقدمہ درج. وہ نام جو ہے وہ مینشن تھا اس ایپلیکیشن میں, جو مالاکنڈ کے اس انٹرنمنٹ سینٹر کا جو انچارج جو تھا, سپرنٹ جیل آپ اس کو کہنے, اس نے وہی نام مینشن کیا ہوا تھا, اور کوئی نام مینشن. ایک کرنل صاحب کا اور ایک میجر صاحب کا نام بھی تھا. جو ریکارڈ ہے آپ اگر چیک کریں جا کے سپریم کورٹ کا, اس میں کوئی اور نام نہیں ہے. جو سامنے ہمارے سامنے جو ریکارڈ آیا ہے, کوئی اور نام نہیں ہے. اور ہم نے قانون اور جو سپریم کورٹ کے آگے عدلیہ کے سامنے اپنا سر جو ہے تسلیم خم کیا ہے, اور باوجود اس بات کے کہ اس کے متعلق ایک ہماری اپنی پوزیشن ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں, ہم نے بہت دفعہ ریکویسٹ بھی کی کہ ہماری یہ جو آرگومنٹ ہے, یا ہمارا جو میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی ایک دو دفعہ کہا ہے کہ اس سارے مسئلے کو ایک کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے, ایک ٹوٹل جو ماحول ہے اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن پھر بھی ہم نے عدالت کا حکم تھا, اور عدالت کا حکم سر آنکھوں پہ, ہم نے جو ہے آئین کا جو حلف اٹھایا ہوا ہے اس میں عدلیہ کا احترام بھی شامل ہے. تو یہ بات جو ہے ہم نے میکسیمم لوگ جو ہے 35 میں سے تقریباً 75% لوگ جو ہے ہم نے پروڈیوس کر دیے ہوئے ہیں. 7 کے 8 لوگ جو ہے ہمارے پاس نہیں ہیں, باوجود اس بات کے کہ ہم نے پوری تگدو کی ہے. وہ لوگ جو ہے افغانستان میں چلے گئے ہیں, بارڈر کراس کر گئے ہوئے. جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے, لوگ بارڈر کراس, آپ خود بارڈر کراس کر کے ان لوگوں کو جا کے ملتے تھے پرانے زمانے کے اندر جو ہے. تو یہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے مجھے یہ بھی پتا کہ بارڈر کراس کون کرواتا تھا. ہاں بالکل, آپ تانے بانے جہاں تک پہنچتے ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے. میر صاحب آپ دائی ہیں اس کام کی, اب چھوڑیں اب اس میں کیا لوگوں کو. اس لیے پھر میرے سامنے تو نہ کہیں کہ وہ افغانستان چلے گئے. نہیں, افغانستان ہے بالکل. ان کی میں کالز انٹرسیپٹ ہوئی ہیں, جہاں یہاں پہ جو کالیں کرتے ہیں وہ انٹرسیپٹ ہوئی ہیں. دیکھیں ہمیں کوئی اعتراض ہوتا تو جو 17-18 جو ہم نے کیا, ہم وہ بھی نہ پیش کرتے, ان کو ہم نے پیش کیا ہے, بلکہ 26-27 ہم نے پیش کی ہے. تو یہ اس میں 35 آدمیوں کا ایک اتنی جنگ, جس کے اندر ہمارے جوانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں. یہ بالکل صحیح ہے, جوانوں کے ساتھ جو ہمارے بچے. اور دیکھیں میر صاحب کہ نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے 24 جو ہے ایف سی کے جوان جو ہے ان کے جس طرح گلے کاٹے گئے. لیکن جب سے سیز فائر ہوا ہے 1 مارچ سے لے کے اب تک, اس کے بعد تو جو وائلنس کے واقعات ہیں, دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی. درست کہہ رہے ہیں, میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن دیکھیں یہ ہو گئے, اور جو واقعات میں بھی اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میر صاحب آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, عوام نہیں جانتی. آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, عوام نہیں جانتی کہ ہماری فوج نے جو ہے پچھلے 8-9 سال کے اندر جو ہے کتنی بے شمار قربانیاں دی ہیں. ہمارے جوانوں نے, اب لیفٹنٹ جنرل تک شہید ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس میں کیا آپ اس کا جو کوائن کا دوسری طرف ہے اس کو بھی ذرا. میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, لیکن اسی لیے میں آپ سے یہ سوال کرنے لگا تھا کہ ایک طرف فوجی جوانوں کی اور افسران کی قربانیاں ہیں, اور خاص طور پہ
پرویز مشرف کے دور کے بعد جنرل کیانی صاحب جتنا عرصہ رہے فوج کے سربراہ، انہوں نے کوشش کی کہ فوج کی جو ساکھ کھوئی تھی اس کو بحال کیا جائے، بحال کیا، لیکن یہ مانے کہ پچھلے 3 مہینے میں جو جنرل کیانی کی کوششیں ہیں اس پہ پانی پھیر دیا۔ نہیں امیر صاحب، یہ میرا خیال ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا جنرل کیانی کو زیادہ کریڈٹ دے رہے ہیں اور ادھر ڈسکریڈٹ دے رہے ہیں۔ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ AFIC میں جو 3 مہینے سے بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کس نے رکھا ہوا ہے؟ میر صاحب، قومی مجرم کو AFIC میں کس نے رکھا ہوا ہے؟ میر صاحب، آپ AFIC کی طرف اشارہ کر رہے تھے، میں سمجھا کسی اور طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی بھی اس کے سمپتھائزر یا اس مائنڈ سیٹ کے یا اس سوچ کے حامی لوگ موجود ہیں سارے سسٹم تو کے۔ یہ جو ان کے حامی ہیں یہ فوجی جوانوں کی قربانیوں کے دشمن ہیں۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کی حمایت کرنا جو ہے ان قربانیوں کی نفی کرنا ہے جو ہمارے سویلینز نے، ہمارے فوجیوں نے ملک کی دفاع کے لیے پچھلے 8، 9، 10 سال میں دیے ہیں۔ دیکھیں، جس وقت مشرف صدر تھا اور ساتھ چیف آف سٹاف تھا، آپ نے گاڑیوں کے اوپر ایرو نہیں ڈالتے تھے، یونیفارم پہن کے جو ہے پبلک میں نہیں جا سکتے۔ کیا رسپیکٹ دی اس نے اپنے ادارے کو؟ آج جو ہے میں سمجھتا ہوں فوج کا ادارہ جو ہے وہ اپنی پورے احترام کے ساتھ، پوری رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملک کی دفاع کی آج بھی جنگ لڑ رہا ہے، اور ہر محاذ پہ جنگ لڑ رہا ہے، جو آج بھی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے، وزیر دفاع۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواجہ صاحب، وقفے سے پہلے آپ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کی، تو مولانا سمیع الحق صاحب اور ان کے جو ترجمان ہیں TTP کے شاہد اللہ شاہد، وہ ان کے آپ کے بارے میں بڑے تحفظات ہیں۔ ان کا ایک خیال ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں، آپ فوجی آپریشن کے حامی ہیں۔ میر صاحب، میں اپنی پارٹی کی پالیسی کا حامی ہوں۔ وزیر اعظم یا میری پارٹی کی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی میں اس کا تابع ہوں، اور یہ تاثر جو ہے کہ میں آپریشن کا حامی ہوں، اور یہ تاثر غلط ہے۔ آپ نے کہا تھا مارچ میں مارچ ہو سکتا ہے، تو مارچ گزر گیا، تو اپریل آ گیا۔ دیکھیں، وہ پورا میرا بیان پڑھیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے، اگر ان کی شروعات جو ہے درست نہ ہوئی، فریقین جو ہے مخلص نہ ہوئے، اور کسی خدا نخواستہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے، تو مارچ کے مہینے میں مارچ ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ میں نے استعمال کیے تھے۔ اب اس میں صرف اس فکرے کو آپ اٹھا لیں گے مارچ میں مارچ ہوگا، تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر میں آپ کے صرف مسکرا کے ہی آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں؟ خواجہ صاحب، اپریل میں یا مئی میں مارچ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، لیکن میں ڈسکشن دوسری ہو رہی تھی، آپ نے یہ موضوع ایک اور چھیڑ دیا ہے۔ اس وقت میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں دعا گوں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، جلد اس کا رزلٹ نکلے، جلد رزلٹ نکلے، اور ایسا رزلٹ نکلے کہ پائیدار امن جو ہے میرے ملک میں، میرے وطن میں جو ہے قائم ہو سکے، اور اس میں آئین کی عملداری، قانون کی اور ریاست کی جو ریٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات آئین کے اندر ہونے چاہیے؟ بالکل، کوئی آئین کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہماری جغرافیائی حدود کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں سیکروسینکٹ ہیں، یہ چیزیں مقدس ہیں، ان کی حرمت جو ہے وہ کبھی کوئی، نہ میں پامال کرنے کی اجازت دوں گا، نہ آپ پامال کرنے کی اجازت دیں گے۔ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دیکھیں ہمارے بچے، یہ جو 50,000 کیجولٹیز ہیں، یہ اسی جغرافیائی حدود کی جو ہے اور نظریاتی حدود کی جو ہے ڈیفینڈ کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی جانیں کا نذرانہ، الٹیمیٹ سیکریفائس، جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیں کہ جغرافیائی حدود جو ہے وہ، میں اس میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں، میں اس کے خواہش مند ہوں کہ کامیاب ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جو ہے وہ دائمی امن قائم کرے۔ اچھا، آخر میں ذرا ایک اور بھی سوال کر لیتے ہیں آپ سے کہ آپ کو یاد ہے نا کہ رینٹل پاور پروجیکٹس کے آپ بڑے خلاف؟ جی بالکل۔ تو اب ان کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا؟ نہیں، میں پڑھ لیا کرو نا، نہیں آپ جاہل آدمی ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہو، لیکن یہ جب چاہے جاہل بن گئے، جب چاہے پڑھے لکھے بن گئے، تو یہ اصل میں یہ ہے، ہم نے رینٹل پاور کا کچھ نہیں کیا۔ ہم نے کہا جی کہ اگر ان میں سے 200، 250 یا 250 بجلی کی پیدا کرنے کی ان کے استطاعت ہے، نہ ہم ان کو کیپیسٹی پیمنٹس دیں گے، نہ ریٹ وہ ہم ایکسیپٹ کریں گے جو ریٹ ہوتا ہے، وہ بجلی پیدا کریں گے، ہم خریدیں گے، ہماری مرضی ہوگی ہم خریدیں گے، ہماری مرضی ہوگی ہم نہیں خریدیں گے۔ اس کو ٹیک اینڈ پے کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو یہ ہے آپ بھی بجلی پیدا کرنے ہم آپ سے بھی خرید لیں گے. تو اس میں رینٹل یا اس کی کوئی کنڈیشن جو ہے لاگو نہیں ہے. میں بجلی کیسے پیدا کروں؟ کر لو تسی اب بجلی پیدا کر دو جڑا پروگرام. اچھا تو یہ جو آپ بجلی اتنی پیدا کروا رہے ہیں لیکن ابھی آپ کہیں گے کہ نہیں آپ غلط. اور اس میں اس پالیسی کی جو اپروول آیا ہے اس میں یہ 7 درج ہے کہ اس پالیسی کی کوئی شک جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آر پی پی کی کیس میں جس میں مدعی تھا اس کے کنٹروین نہیں کرے گا یا اس سے متصادم نہیں ہوگا. اچھا اب ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا, اور لاہور اور اس کے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں, میں نے اسلام آباد کی مثال نہیں دی, لاہور نواز شریف صاحب کا شہر ہے, اس کے گرد و نواح میں 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے پتا تھا آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے کیونکہ آپ نے مجھے ایس ایم ایس پرسوں ترسوں بھجوایا تھا. میں نے ایس ایم ایس اس لیے بھجوایا تھا کہ میں پرسوں ترسوں لاہور میں تھا, اور لاہور میں جدھر گیا لوگوں نے کہا تم خواجہ آصف کو کنفرنٹ کیوں نہیں کرتے یار. نہیں میر صاحب آپ مجھے کنفرنٹ نہیں کرتے, آپ صبح شام کنفرنٹ کرتے ہیں, ٹی وی پہ کنفرنٹ کرتے ہیں, نجی محفلوں میں کنفرنٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ آج 2200 میگا واٹ کا جو ہے نا وہ شارٹ فال تھا. 2200 میگا واٹ کا مطلب ہے کہ آن ایوریج جو ہے یہ تقریباً 6 گھنٹے کی 5 سے 6 گھنٹے کی جو ہے لوڈ شیڈنگ ہے, لیکن کہیں 8 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے. بعض علاقوں میں بہت کم, لیکن کہیں بھی یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے ان اناؤنسڈ نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ کا اسکیڈول جو ہے وہ ہم بالکل اس کو ایڈہیر کر رہے ہیں, اس کے بالکل ہم اس کے تابع ہیں, اور اللہ کے فضل سے اکتوبر سے لے کے مارچ کے شروع تک بلکہ مڈ مارچ تک اس ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. ہم نے اس کے انڈسٹری کو بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. آپ بالکل چیک کریں, مارچ کے مہینے میں ہو رہی تھی لوڈ شیڈنگ. میں نے مڈل کہا ہے نا مارچ کا, مارچ کے سیکنڈ ہاف کی بات کر رہا ہوں, اس میں بالکل لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. ہم اگلے 2 مہینے مارچ کے آخری ہفتے میں بھی ہو رہی تھی. ہاں میں کہہ رہا ہوں نا, میں نے کہا مڈل تک لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی, آخری 2 ہفتوں میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. کم ہو رہی تھی اسکیڈول کو ہم نے اسٹک کیا ہوتا ہے. ایک اور میں آپ کو بتاؤں, اگلے 3 مہینے میں جون سے پہلے ہم 2000 میگا واٹ بجلی نئی جو ہے اپنے گریڈ میں ایڈ کریں گے انشاءاللہ. یہ کہاں سے آئے گی سر؟ گدو سے. اچھا. اچ سے, دوبیر خواڑ ہے ایک ناردرن ایریا میں, اس سے نندی پور جو پلانٹ جو ہے اس سے, اور ایک اور ہے, یہ تقریباً 747 سے ایک ہے, 450 ایک ہے, 130 سے ایک ہے, 450 ایک پھر ایک ہے. یہ تقریباً 2000 کے قریب جو ہے. اور آپ کی وساطت سے ذرا آپ بھی اپیل کر دیں, آخری کچھ 50 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ لوگوں کو کہیں کہ بجلی کا کم استعمال کریں, ضیاع نہ کریں, اسراف نہ کریں, بچت کریں, مارکیٹیں ٹائم پہ بند کریں, رات کے 1 بجے تک مارکیٹیں نہ کھولیں. یہ ساری بات آپ بھی کر دیجیے گا, میری آپ کے ساتھ میں بھی کہہ دوں گا. اس سے 2000 اور سیو ہو جائے گی یا 1500 سیو ہو جائے گی. آپ کی گرمی ہے, آپ کا رمضان بڑے آرام سے گزر جائے گا. چلیں, بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب. خواجہ صاحب نے آخر میں کہا کہ لوگوں سے اپیل کریں کہ بجلی کا غلط استعمال نہ کریں, بجلی ضائع نہ کریں. ان کے جو الفاظ ہیں میں ان کی تائید کرتا ہوں, اور بار بار کہتا ہوں کہ خدا را بجلی ضائع نہ کریں. اور خواجہ صاحب کو میری گزارش ہے کہ یہ اسی طریقے سے بجلی کے بحران کو ٹیکل کریں جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو کنٹرول کیا. اگر ڈار صاحب ڈالر کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ بھی لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. فی الحال ڈار صاحب جو ہیں وہ ذرا آپ سے آگے جا رہے ہیں, ذرا ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کریں. اور اس سے پہلے جو گفتگو ہوتی رہی پرویز مشرف صاحب کے بارے میں, اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ تھے وزیر دفاع صاحب, اور کہیں کہیں خواجہ آصف بھی نظر آئے, اور کہاں پہ خواجہ آصف بول رہے تھے, کہاں وزیر دفاع بول رہے تھے, اس کا فیصلہ آپ کریں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. کچھ تو ہے جو نظروں سے دور ہے, دل کے قریب ہے, ہر پل کا ساتھ ہے.